سامعین، جب بھی کوئی فطرتاً کمی یا حقیقت میں کمی، کمین، چوڑا، چماڑ اسلام کے خلاف بات نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ڈرتا ہے، تو وہ کسی مولوی کے خلاف بات کر دیتا ہے کہ مولوی کو رگڑا لگا دو، انڈائریکٹلی اسلام کے خلاف بھی بات ہو ہی جائے گی۔ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ مولویوں نے پاکستان نہیں بنایا، یہ تو پاکستان کے خلاف تھے، 2-4 کی مثال بھی دے دی۔ جناب، واقعی مولوی نے پاکستان نہیں بنایا، پاکستان تو آپ کے باپ نے بنایا تھا۔ اور ایک اور شخصیت تھی پاکستان بنانے میں، بڑا اہم کردار تھا، ہاں شیریں مزاری صاحبہ کی صاحبزادی تھیں، پاکستان کا جھنڈا اٹھا کے پھر رہی ہوتی تھیں، گلی محلوں میں نعرے لگاتی تھیں، جیوے جیوے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، کشمیر بنے گا پاکستان اور بن کے رہے گا پاکستان، اس طرح کے نعرے لگاتی تھیں۔ کیا ہی عظیم عورت تھی وہ۔ خیر، اب آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ علماء کرام کا کیا کردار تھا۔ خضر یا ٹیوانا اس دور کا گورنر پنجاب ہوا کرتا تھا، متحدہ ہندوستان کا، اور اس نے بلینک چیک لکھا خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کو اور کہا کہ fill and sign it and tell me the amount of money you need but do not support Mr. Jinnah in the creation of Pakistan۔ اس چیک کو بھرو اور جتنے پیسے چاہیے لے لو، لیکن محمد علی جناح کا ساتھ نہ دو۔ تو خواجہ قمر الدین سیالوی نے اس چیک کو انگیٹھی میں جلا دیا۔ پھر خضر یا ٹیوانے نے دھمکی دی کہ اب اگر آپ نے مسٹر جناح کو سپورٹ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تو خواجہ قمر الدین سیالوی نے تاریخی جواب دیا کہ میں اللہ دے 99 نہ پڑھے جنا خضر یا ٹیوانے دا نام موجود نہیں، لہٰذا قائد اعظم کی سپورٹ سے مجھے دنیا میں کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اس کے بعد پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے قائد اعظم کو پنجاب دیا تھا، جن کے مریدوں کی سب سے بڑی تعداد ہوا کرتی تھی برصغیر میں، انہوں نے کہا وہ شخص میرا مرید ہی نہیں ہے جو مسلم لیگ کو ووٹ نہ دے پاکستان کے بنانے میں۔ پھر یہاں تک شدت اختیار کر لی کہ میں اس شخص کا جنازہ ہی نہیں پڑھوں گا جو پاکستان کے بنانے میں مسٹر جناح کا ساتھ نہیں دے گا۔ پھر KPK میں جب ایک تحریک چلی تھی اور انہوں نے کہا تھا ہم تو متحدہ ہندوستان کے ساتھ ہوں گے، ہم تو پاکستان کی کوئی حمایت نہیں کریں گے، اس وقت مولوی ہی اٹھے تھے، اس وقت پیر آف مانکی اٹھے اور انہوں نے قائد اعظم سے تحریری معاہدہ لیا، ریٹن ایگریمنٹ کیا کہ بھائی پاکستان کو اسلامی جمہوریہ بنایا جائے گا، تب ہم آپ کی حمایت کریں گے۔ قائد اعظم نے کہا بالکل ہم ایک اسلامی جمہوریہ بنانا چاہتے ہیں، انہوں نے حمایت کا اعلان کیا اور پورا KPK امڑ آیا قائد اعظم کی سپورٹ میں۔ سندھ میں آج بھی وہ قوم زندہ ہے جسے حر کہا جاتا ہے، جو آج بھی افواج پاکستان کے ساتھ مل کے جہاد کرتی ہیں بھارت کے خلاف جب بھی بارڈرز پر کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ پیر پگاڑا کی وہ فوج ہے جنہوں نے پاکستان کی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ بلوچستان میں خان آف کلات نے جو پاکستان کی حمایت کا اعلان کیا تھا، وہ پہلے چاہتے تھے کہ کلات کو یا بلوچستان کو ایک الگ ریاست بنایا جائے، لیکن جب ان کے پوتے سے مبشر لقمان اپنے پروگرام میں پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے دادا چاہتے تھے ایک الگ ریاست بنائیں، لیکن ان کے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ there is a country which is being made on the name of Islam and you are trying to betray it۔ ایک ملک جو اسلام کے نام پہ بن رہا ہے تم اس سے خیانت کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ تو یا تو اس پاکستان میں علماء کا، مشائخ کا کردار تھا، یا پھر اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ سب سے زیادہ جہاں سایہ خدائے ذوالجلال ہے وہیں پر دست شفقت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل تھا پاکستان کو بنانے میں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو مولوی حضرات ہیں، دیکھیں مولوی چاہے بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، کسی بھی مکتب فکر کا ہو، میں نے کبھی نہیں دیکھا، میں نے ڈاکٹرز کو دیکھا تنخواہیں نہ ملنے پہ احتجاج کرتے ہیں، میں نے انجینئرز کو دیکھا تنخواہیں نہ ملنے پہ احتجاج کرتے ہیں، میں نے بیوروکریٹس کو دیکھا کسی نہ کسی معاملے پہ احتجاج کرتے ہیں، میں نے وکیلوں کو دیکھا احتجاج کرتے ہیں۔ میں نے آج تک کبھی کسی مولوی کو اس لیے احتجاج کرتے نہیں دیکھا کہ اسے تنخواہ نہیں ملی، کہ جی اس کے گھر میں راشن نہیں پہنچا۔ میں نے کبھی مولوی کو اس لیے احتجاج کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ جناب مجھے گھر دے دو، مجھے پیسے دے دو۔ ہاں، مولوی جب بھی نکلا ہے تو ناموس رسالت کے لیے نکلا ہے، مولوی جب بھی نکلا ہے تو عظمت صحابہ کے لیے نکلا ہے، مولوی جب بھی نکلا ہے تو شان اہل بیت کے لیے نکلا ہے، مولوی جب بھی نکلا ہے تو نظریہ پاکستان کے دفاع کے لیے نکلا ہے۔ مولوی نے کبھی اپنے ذاتی مفاد کے لیے اسلام آباد کی سڑکوں پر 140 دن کے لیے قوم کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو نہیں نچوایا تھا۔ مولوی جب بھی نکلا ایک نوبل کاز کے لیے نکلا۔ مولوی، کئی مولویوں سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، مجھے بھی ہو سکتا ہے،
پالیسیز پر اختلاف ہو سکتا ہے، وہ نظریے پر کسی نہ کسی بات پہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جس طریقے سے آپ ان ٹوٹیلٹی سب کو نشانہ بنا رہے ہیں، یقیناً میں نے آج تک جتنے بھی لوگوں کو اسلام کے خلاف ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی بولتے دیکھا، جب ان کی ہسٹری نکالی تو ان میں سے میجورٹی ایسی تھی جن کی مائیں نعرہ لگایا کرتی تھیں میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی۔ خیر میں آپ پہ تو تہمت نہیں لگا رہا، ویسے بتا رہا ہوں آپ کی جنرل نالج میں اضافہ کرنے کے لیے۔ لہٰذا ایسی باتیں کر کے آپ اگر سستی شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ کو ملے گی، لیکن ایسی باتیں کر کے اگر آپ ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں تو معذرت کے ساتھ ایسی باتیں کر کے آپ ریاست مدینہ نہیں بنا سکتے۔ ہاں، جو ریاست آپ چاہتے ہیں جہاں پر آپ کی یہ تمام آسما جہانگیر کی ناجائز اولادیں پھریں، اپنے جسم کی نمائش کریں اور جو مرضی آئے چوڑا چماڑ ان کے اوپر چھلانگ مار کے یوز کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دے، ایسی ریاست ضرور بن سکتی ہے۔